سورۃ النساء آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا، مت ہمت ہارو فی ابتغاء القوم، قوم کی تلاش میں، یہ لفظی معنی ہے، اور مفہومی ترجمہ ہے دشمنوں کو ڈھونڈنے میں۔ مت ہمت ہارو۔ ان تکونوا، اگر تمہیں تعلمون، تکلیف محسوس ہوتی ہے، مشقت آتی ہے، فإنہم یعلمون، بے شک ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کما تعلمون، جیسے کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ وترجون، لیکن ایک بات ہے کہ وترجون من اللہ، تم اللہ تعالی سے امید رکھتے ہو، ما لا یرجون، حالانکہ وہ امید نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ سے۔ وکان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، علیما حکیما، جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ آیت بھی جہاد ہی کے متعلق ہے۔ ماقبل میں آپ حضرات نے کل والے درس میں صلاۃ الخوف یعنی جنگ کے موقع پر نماز کیسے پڑھی جائے، اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کا تذکرہ فرمایا۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ جو دوسری آیت ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ دیکھیں ذرا اس کو، آیت نمبر 102 سے آگے یعنی 103۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ادائیگی کے بعد اپنے ذکر کا حکم فرمایا۔ نماز بذات خود ذکر ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں نماز کی ابتدا ہوتی ہے اذان سے۔ اذان میں ہے اللہ اکبر، سارا اذان میں اللہ کا نام ہے اور اس کے رسول کا تذکرہ ہے۔ اور پھر ہم آتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں، سنتوں کی ابتدا بھی اللہ سے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اقامت کہی جاتی ہے، اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے۔ پھر نماز کھڑی ہوتی ہے تو امام اور سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پوری نماز میں اللہ کا ذکر ہے۔ کھڑے ہو رہے ہیں تو سبحان اللہ اکبر، پھر کوئی سجدے میں اللہ کا نام، کھڑے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ، یہ سارا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھیں نا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ پہلا ستون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلا ہے۔ اب اس میں دیکھیں اللہ کا ذکر ہے، اس کے رسول کا ذکر ہے۔ دوسرا ہے نماز، ٹھیک ہے، نماز میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں حج ہے، آدمی حج میں چلا جائے تو حج میں بھی سارا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے ہی احرام باندھا تو فوراً لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ وہاں پر یہی ہے، وہاں پر دعائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے روزہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی ہم نیت کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں، لک صمت، اے اللہ تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، تیرے پر ایمان، یہ سارا اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ مقصود یہ ہے کہ آدمی کسی موقع پر اللہ کو نہ بھولے۔ نماز میں تو ویسے ہی اللہ کا ذکر ہے، لیکن بعد میں پھر کیوں فرمایا اللہ کا ذکر؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز ادا کر چکو تو پھر بھی تم کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو۔ اسی لیے عرض کیا جاتا ہے کہ جب ہم نماز ختم کرتے ہیں تو اس وقت کیا پڑھیں؟ اللہ اکبر، ایک مرتبہ اونچی آواز سے، پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اللہ اکبر یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ ہے، اس لیے آدمی موقع کی دعا آدمی کو یاد ہونی چاہیے، کوشش کرے بندہ موقع کی دعا۔ ورنہ جیسے بڑی عمر والے بیٹھے ہیں، وہ بھی 1-2 بیٹھے ہیں، زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم سارے کوشش کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے میں آسانی کے بارے کر دیتا ہوں کہ عربی زبان میں، یہ ویسے اردو زبان سے عربی زبان آسان ہے یاد کرنے کے اعتبار سے، لیکن ہمیں اپنے لفظوں میں آسانی ہوتی ہے بولنے میں۔ تو اس طرح یہ کرنا ہے کہ عربی دعا اٹھائیں کہ اس موقع کی کیا دعا ہے، وہ دعا اٹھا کے اس کا ترجمہ دیکھیں کیا ترجمے میں ہے، اسی کو ذہن میں بٹھائیں اور موقع پہ وہی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ تو آسانی ہے کہ نہیں؟
یہی کر لے بندہ، ورنہ عمومی طور پر آدمی عربی زبان جو ہے اسی کو ہی اپنے اب دیکھیں نا ہماری اذان ہے وہ عربی میں ہے، کبھی یہ تھوڑی کہا مؤذن نے آ جاؤ بھائی نماز کے لیے آ جاؤ، کبھی اس نے یہ نہیں کہا۔ ہماری اذان ہے تو وہ اللہ اکبر اور کوئی نہیں، چاہے کسی کو اس کا معنی پتہ ہو چاہے نہ پتہ ہو، دونوں حالتیں ہیں۔ تو یہی ہے آدمی عربی میں، تو یہ ہے فذکروا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حالتوں کا بھی تذکرہ فرمایا، کس حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ قیاما تم کھڑے ہو پھر بھی اللہ کو یاد کرو، وقعودا بیٹھے ہو اللہ کو یاد کرو، وعلی جنوبکم سوئے ہوئے ہو پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ تو اس تمام حالتوں پر جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ان تمام موقعوں کی دعا ہمیں آنی چاہیے۔ سوئے ہوئے آدمی لیٹ رہا ہے تو آرام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے دعا پڑھ کے سوئے، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو وعلی جنوبکم، تو اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا پھر کھڑا ہو گیا، بیٹھنے کی حالت میں اس نے اگر اللہ کو یاد نہیں کیا تو یہ اس کا بیٹھنا ہو سکتا ہے کہ یہ پکڑ کا ذریعہ بن جائے، اور اگر یہ کھڑا ہے کھڑے ہونے کی حالت میں اگر اللہ کو یاد نہیں کیا اس نے تو اب یہ اس کا کھڑا ہونا ہی ہو سکتا ہے اس کے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ سویا یہ لیٹا اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کہ کھڑا ہونا اللہ کی نعمت ہے، بیٹھنا اللہ کی نعمت ہے، اور لیٹنا بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم ہر نعمت کا تم سے سوال کریں گے۔ اس لیے اس موقع پر اللہ کو یاد کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ تو یہ ہے وعلی جنوبکم۔ آگے دیکھ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب تم مطمئن ہو جاؤ، یعنی اب جب پیچھے خوف کی بات آئی تھی کہ جب تم مطمئن ہو جاؤ، ٹھیک ہے، امن مل گیا، اب تم کیا کرو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ تو اس کا ایک مطلب ہے، ایک حالت یہ ہوتی ہے، ایک تو خوف کی ہے، ایک حالت یہ ہے کہ آدمی کو کے اندر ایسی کیفیت ہے کہ اس حالت میں بندہ نماز پڑھے تو نماز میں توجہ نہیں ملتی۔ جیسے بسا اوقات آدمی کو بھوک لگی ہوتی ہے، اب بھوک ایسی لگی ہوئی ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس سے نماز پڑھے گا تو انتظار ہوگا بھی کھانا آیا پڑا ہے، یہ کھانا کب آ رہا ہے، یا ایسی ذہن میں جاؤں گا کھانا کھاؤں گا، یہی دماغ میں چل رہا ہے۔ تو اس کو چاہیے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تک یہ کھانا نہ کھا لے تو اس وقت تک یہ نماز نہ پڑھے، نماز بعد میں پڑھ لے۔ یہ اس صورت اس وقت ہے کہ نماز قضا نہیں ہو رہی، نماز قضا نہیں ہو رہی، یہ انہوں نے نماز قضا ہو رہی ہے، اور یہ اپنے کھانوں میں وقت پہ جو آدمی نماز پڑھے گا اس سے آگے پیچھے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آدمی جو ہے مثلاً اذان ہو گئی ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ ابھی 15 منٹ پڑھے ہیں نماز میں، ٹھیک ہے، اذان 15 منٹ پہلے ہوئی ہے، تو میں اگر ابھی چلتا ہوں تو میں نے کھانا نہیں کھایا ہو، مجھے بھوک نماز میں نہیں جائیں تو کھانا کھا کے آ جائے، نماز میں پہنچ جائے، اگر کھانا کھایا ہوا تو پہلے نماز اذان سنتے ہی فوراً مسجد میں آ جائے، یہ ہے فاقیم الصلاۃ۔ اس طریقے سے آدمی وہ پیٹ میں جو ہے وہ تقاضے کی وجہ سے، یعنی پخانے یا کسی عذر کی وجہ سے اب وہ آدمی نماز میں پڑھنے آ جائیں، بلکہ پہلے بیت الخلاء سے فارغ ہو کر پھر نماز پڑھنے آئے تاکہ مطمئن ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اندر تکلیف ہو رہی ہے اور یہ کھڑا ہے نماز میں، ٹھیک ہے نا، پیٹ کو دبا کے کھڑا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا نماز، اس سے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ کوشش کریں کہ اچھی حالت پر اطمینان کی کیفیت ہونا، اس لیے ہمارے بزرگ ان کا، ہمارے وہ جو اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کی یہی کیفیت ہوتی تھی، نماز پڑھنے آتے تھے، آگے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے اپنی جگہ پہ، اب بیٹھ گئے، اپنے پورے جسم کو، اپنے دل و دماغ کو مسجد میں یہاں پر لگا کر یہ سمجھا۔ ہمارا علماء یہ ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، میرے پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، سامنے میرے اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالی شان کی ذات ہے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ بندہ نماز پڑھے تو یہ تو اسی صورت ہے جب پیچھے سب کو چھوڑے۔ ایک آدمی بھاگتا بھاگتا مسجد میں آئے اور نماز میں شریک ہو جائے، کیا اس کا دل میں دماغ اس کے مسجد میں ہوگا؟ یہ ہے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب مطمئن ہو، جب اطمینان ہو کیفیت میں، پھر نماز پڑھو۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقرر پر ایمان والوں پر فرض کر دی گئی ہے، وقت مقرر پر، وقت مقرر پر نماز پڑھنی ہے۔ وقت مقرر کیا ہے؟ وقت مقرر کا یہ مطلب نہیں ہے عشاء کی نماز ہو رہی ہے 7 بجے تو 7 بجے ہی نماز پڑھنی ہے، یہ وقت مقرر نہیں ہے۔
وقت مقررہ کا مطلب ہے کہ نماز کا وقت ہے 7 بجے سے 8 بجے تک، یہ وقت مقررہ ہے، اس کے درمیان میں تم نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم نے جماعت کے لیے ہم نے یہ کیا ہوا ہے، جماعت کے لیے۔ اللہ کے یہ تو ہمارے لیے ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ اس کے حدیث اٹھا رہے ہیں تو ان میں آپ کو یہ نہیں ملے گا صحابہ آتے تھے وہ بیٹھ جاتے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نماز کا وقت ہو گیا ہے، یعنی 7 سے 8 بجے تک نماز کا ٹائم ہے، انہوں نے نماز کے ٹائم میں آ جانا ہے، اب بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے، جب وہ آئیں گے آپ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ۔ تو آج یہ ہمارے اصل میں کافی معاملات ہمارے آگے بڑھ چکے ہیں، ایمان کے اعتبار سے ایمان کی ہماری بھی کمزوری ہے، تو یہ نہیں ہے کہ امام سب اعلیٰ درجے پر ہیں، یہ نہیں ہے، ہم سارے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ترقی ایمان نصیب فرمائے۔ تو یہ ہماری کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں متعین کر دی گئی ہیں کہ آدمی، اس لیے تو ہمیں امام صاحب کے سیکنڈ بھی دیکھنے پڑتے ہیں 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ اوپر ہو گئے ہیں تو امام صاحب نہیں آئے، کیونکہ بس اوقات یہ طبیعت چلتی ہے بندے کی، تو اس میں یہ ساری چیزیں آدمی جب ذہن میں یہ ہونا، علم ہونا بندے کے پاس، آدمی کو علم ہو تو وہ اس کو سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت کی کیا آداب ہیں، پتہ نہیں ہے، تو پھر آدمی اندر تکلیف محسوس کرے گا۔ راحت اس وقت ملے گی جب کہ علم میں ہے کہ کیا صورت حال ہوتی ہے اس وقت، وہ رکھنی چاہیے۔ بہرحال یہ چیز ہے، تو وقت مقرر یہ ہے، اس وقت مقرر پر نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت مقرر پر آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں۔ جیسے آج کل تو یہ گھڑیاں یہ چیزیں ہیں، پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا، ہمارے بڑے بھی بیٹھے ہیں ان حضرات کے علم میں ہے کہ وہ ایسے رکھ دیتے یہ چیز، یہاں پر آج یہاں پر سایہ پہنچ چکا ہے، اب ہم نے نماز پڑھنی ہے، اب اگلی نماز کا سایہ یہاں ہے، وہ یہاں پہنچ گیا تو ہم نے نماز پڑھنی ہے، یہ ترتیب ہوتی تھی۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا مدرسہ ہے انڈیا میں، تھانہ بھون کے اندر ان کا مدرسہ ہے، تو وہاں وہ گھڑی لگی ہوئی ہے، اس میں یہی چیزیں ہیں کہ وہ کب سایہ کہاں پہنچ رہا ہے، تو کب کیسے ہم نے کب نماز پڑھنی ہے، بالکل وہی۔ اس وقت تو اب گھڑیوں کے دور آیا تو یہ نظام ہے، تو بہرحال یہ چیز ہے وقت مقرر پر۔ اب اس پر دیکھیں تھوڑی سی جو علم والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی سے نماز جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا، اب یہ نہیں ہے کہ آدمی نماز چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اب نماز میری رہ گئی، نہیں، بعد میں پڑھ لے، نماز کا وقت ہے، نماز کے وقت کے اندر ہی پڑھے وہ، ٹھیک ہے، ایک بات یہ۔ دوسری یہ کہ آدمی سفر پہ جا رہا ہوتا ہے، تو سفر پہ جاتے ہوئے بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے سفر شروع کیا، مثلا گھر سے ظہر کی نماز پڑھی، پھر سفر شروع کر دیا، اب سفر شروع کیا کہ ظہر کی نماز پڑھ لی 2 بجے، اب مغرب کی نماز کا وقت جیسے آج کل ہے 5:15 ہے، ٹھیک ہے، مغرب کی نماز 5:15 ہوتی ہے، اب یہ عصر کی نماز کا وقت ہے 4 بجے، اب یہ 4 بجے بھی سفر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ 4:30 4:45 5 بج گئے، ٹھیک ہے، اب وہاں تک سفر کرتا رہتا ہے۔ اب یہ کیا کریں، نماز مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے، ٹھیک ہے، یہ کیا کریں، اتر جائیں، اپنی سواری روک لے، عصر کی نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد جب مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوگا پھر مغرب کی نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد اپنا سفر شروع کرے، تاکہ ایک ہی وقت میں دونوں نمازیں آ جائیں، بار بار اس کو نہیں رکنا پڑا، ایک ہی وقت میں دونوں نمازیں پڑھ لی، وہ چلا گیا۔ اب یہ آسانی ہے، اس کو کہتے ہیں جمع سوری، یعنی 2 نمازوں کو جمع کیا ہے صورتاً، ظاہری اعتبار سے 2 نمازیں جمع ہیں، حقیقی طور پر جمع نہیں ہے۔ حقیقی طور پر کیا ہوتا کہ یہ آدمی سفر کرتا عصر کی نماز بھی چلی جاتی، مغرب کی نماز میں جا کے اس نے وہ عصر کی نماز بھی پڑھی، مغرب کی نماز بھی پڑھی، تو گویا کہ یہ عصر کی نماز قضا کر کے مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ نماز کو قضا کر دینا۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی کر لیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، یہ گنجائش ہے اس کی، لیکن وہ اس طرح کرتا ہے کہ دونوں نمازوں اکٹھے پڑھ لیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، علماء کے ہاں یہ بات ہے کہ حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں بالکل وضاحت نہیں ہے، لیکن بعض علماء کے ہاں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جا رہے ہو، سفر میں جا رہے ہوں تو ایک نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد دوسری نماز اس کے ساتھ پڑھ لو، پھر آپ سفر پہ چلے جاؤ، اس کے وقت سے پہلے نماز پڑھ لو۔ جیسے اس نے عصر کی نماز پڑھی ہے رک کر، تو عصر کے ساتھ ہی مغرب کی نماز پڑھے اور پھر کیا کرے، چلا جائے سفر پہ۔ تو اس طرح احادیث میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اگر حدیث پر عمل کرنا ہے تو اس طرح کہیں نہیں ملے گا۔ حدیث میں یہ ہے کہ اس طرح اگر ہو جائے
یعنی پہلے اپنے وقت میں پڑھ لی، وہ بھی اپنے وقت میں پڑھ لی، لیکن یہ ہوگا کہ وہ آخری وقت میں، یہ شروع وقت میں، وہ آخری وقت میں، یہ شروع وقت میں، تو اس طرح ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کتاب موقوتا، وقت مقررہ پر یہ ہے۔ اب یہ دونوں نمازیں وقت مقررہ پر ہو رہی ہیں، دونوں نہیں، یہ اکٹھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ صرف حج کے موقع پر بس، اس کے علاوہ اور کہیں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت نہیں ہے، نہیں صحابہ سے ثابت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ باقی ہاں نہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ مسجد میں نہ پڑھیں، الگ پڑھ رہے ہیں، اہل حدیث والے پڑھا دیتے ہیں۔ ایک مسجد میں نے پڑھی ہے، وہ اثر کے ساتھ میں نے خیال مغرب پڑھا، یا ایسے دو اثر یا مغرب عشاء، ایسے دو یہ نماز ہے۔ یہ جو ساری وضاحت ہے نا، یہ وضاحت یہ علماء سے جو بعد والے ہیں انہوں نے یہ نکالی ہے، باقی احادیث میں یہ نہیں ملے گی آپ کو۔ بہرحال دیکھیں امام ابو حنیفہ کا جو بھی مسلک ہے اس پر، وہ بھی یہ جو حدیث جو ہے نا، حدیث کو سامنے رکھ کر آگے بات نقل کی ہے، یعنی بالکل حدیث کا ترجمہ نہیں ہے یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں۔ ہاں، اور لوگوں نے اور اجتہاد کیے ہیں علماء، لیکن اس میں یہ جو بات ہے یہ بالکل اس حدیث کے مطابق ہے جو میں نے عرض کی، یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے کہ وقت مقررہ پر نماز فرض کر دی گئی ہے۔ اب آدمی وقت سے آگے پڑھتا ہے تو یہ وقت مقررہ پر نہیں پڑھ رہا، یہ جو قرآن کی آیت کے اوپر عمل نہیں ہے، پھر یہ میں نے بات عرض کی ہے، یہ بالکل اسی کے مطابق ہے۔ ولا تہینوا، اب دیکھیں ذرا، یہ تھوڑی سی وضاحت تھی تو میں نے عرض کر دوں آگے تھوڑی سی وضاحت۔ ولا تہینوا فی ابتغاء القوم، اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تم کافروں کو ڈھونڈنے میں، یعنی ان کے پیچھے کرنے میں سستی نہ کرو، غفلت نہ کرو، اس لیے کہ جب تم ان کا پیچھا نہیں کرو گے تو وہ تمہارا پیچھا کریں گے، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات فرمائی ہے، ان ولا تہینوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے انداز سے سمجھایا، دیکھیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے، ہمارے بندے بھی شہید ہوں گے، اور جو ہے نا ان کے بھی اس طرح کافی چیزیں ہوں گی، تو تم اس طرح اگر یہ بات سوچتے ہو تو تمہیں یہ بھی سوچنا چاہیے وہ جو تمہارا پیچھا کرتے ہیں، وہ تمہیں قتل کرتے ہیں، تو پھر ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو ان کے اوپر بھی کچھ ہوتا ہے نا، اگر تم آگے نہیں بڑھو گے وہ تمہارے پیچھے آئیں گے، وہ تمہیں قتل کریں گے۔ آج یہی ہے نا، مسلمانوں کو روک دیا گیا ہے جہاد سے، سارے چیزوں سے، اقدامی جہاد سے روک دیا گیا ہے، اس وجہ سے مسلمان بیٹھے ہیں اور وہ مسلمانوں پر چلتے آ رہے ہیں، جو حکم لکھتے ہیں وہ مسلمانوں پر لاگو کر دیتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان لکھتے اور ان پر لاگو کرتے، یہی چاہیے تھا۔ یہ اس وقت تھا جب مسلمان آگے بڑھتے تھے، کفار کا پیچھا کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ یہ بیٹھ گئے آرام سے، وہ ان کا پیچھا کیے ہوئے ہیں، وہ ان کو راحت کی چیزیں دے دی ہیں، ان کو دین کو چھوڑو، راحت پر چلو بس۔ اب مسلمان راحت پر ہیں کہ ان کو راحت ملی ہوئی ہے، وہ تنگی سے ڈرتا ہے کہ وہ ہم ہی جب پیچھے جائیں گے ہمیں تکلیف ہوگی، چھوڑو یار کیا کریں گے، اپنی جان جائے گی، یا اپنے میرے گھر والوں کا نظام کیسے چلے گا، یہ بس وقت آدمی سوچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دیکھے جواب کیسے دیا ہے کہ اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے تکلیف نہیں چلی ہوئی، انہوں نے بھی تکلیف اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں کہ اپنے دین کے بعد کسی کو زبانی طور پر کہیں تو بڑی بات ہے، انہوں نے تو اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں کہ ہماری زندگی صرف اس کام کے لیے ہے کہ ہمارا کام آگے جائے، بس ان کے یہ وقف کیا ہوا ہے۔ اور جب میں نے پہلے پیچھے عرض کیا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کیسے روم کے بادشاہ نے اپنی فوج بھیجی، وہ درمیان میں مسافر تھے، انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کیسے روم نے فوج بھیجی ہے، 1 لاکھ کا لشکر ہے اس نے بھیج دیا ہے، وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اس نے اپنی فوج کو 1 سال کی تنخواہ بھی دے دی ہے، 1 سال کی تنخواہ دے دی ہے۔ یہ کفار کا آج بھی یہی طریقہ ہے ان کا، ساری زندگی کا وہ سارے پیسہ جو ہوگا بندہ ہوگا وہ دے دیں گے کہ جاؤ تم یہ کام کرو، چھوڑو تم گھر والوں کو، یہ تم نے دے دیا ہم نے۔ آج بھی ان کی یہی کوشش ہے، اور مسلمان کیا ہے کہ وہ دوسروں کو دینے کے بجائے اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں کچھ میرا اپنے رشتہ داروں پہ لگ جائے، میں ان کی دین کی فکر کر لوں، ان کو دین پر لاؤں، یہ کوئی فکر نہیں ہے۔ کہتے میں جاؤں گا تو میرا اپنا نقصان ہوگا، کیا ہوگا، وہ سوچتا رہتا ہے، میں اس کے وضاحت مزید نہیں کرتا۔ دیکھیں فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم یہ سمجھتے ہو ان تکونوا تعلمون کہ تمہیں تکلیف ہوگی، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ تمہیں تکلیف ہوگی تو انہیں بھی تکلیف ہوتی جیسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔
وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، ہاں یہ دیکھو کہ تم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو. مسلمان تو اللہ سے امید رکھتا ہے. مسلمان کیا ہے اس کے وہ ایک شاعر نے کہا نا کہ ہم زندہ ہیں تو زندہ، ہم زندہ ہیں تو ٹھیک ہے ہم زندہ ہیں، لیکن اگر ہم مر گئے تو بھی زندہ، ہم مر گئے تو بھی زندہ. تو یہی ہے شہید کا مقام کہ اگر وہ قتل کر دے، اگر قتل کر دے غازی بن جائے گا، اگر قتل نہیں کرے گا خود قتل ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، پھر بھی اس کا مقام اللہ کے ہاں بڑھ جائے گا. تو اس کی صورت تو یہ ہے. لیکن یہ جو کفار ہیں، یہ جو قتل ہوتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ان کو کوئی امید نہیں ہوتی کہ ہم نے اس مرنے کے بعد کچھ ملنا بھی ہے کہ نہیں. یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، تم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو مَا لَا يَرْجُونَ، اس کی وہ جس کی وہ امید نہیں رکھتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہر جو کام ہوتا ہے حکمت کے ساتھ بھرا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے تو مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ کیا کرنے والے ہیں. اس لیے تم چست رہو، غفلت نہ کرو تم اس معاملے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کا جو مقصود ہے اس سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین.